بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا اور آئی تھنک فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس قسم کا یک طرفہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا، اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو خوف تھا نا، اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بنایا کیونکہ یہ ناانصافی کرنی تھی، کیونکہ یہ لاڈلے کو نوازنا تھا، کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے. تو ظاہر ہے فل کورٹ میں تو بہت معزز جج صاحبان شامل ہیں جو آنیسٹ ہیں، جن کی شہرت داغدار نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ مشکل تو نہیں میں کہوں گی، ناممکن ہو جاتا. اس لیے فل کورٹ نہیں بنا. اور اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہوتی، اگر آپ نے یہ ناانصافی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کوئی آر نہیں تھا. کہتے جی فل کورٹ بنائیں، بیٹھیں، چیلنج کریں. لیکن دیکھیں جب آپ نے چند ہفتے پہلے ایک بالکل فرق فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جو آپ نے پرسوں دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پچھلے فیصلے کو خود ہی اڑا کے رکھ دیا، تو ایسی چیز کا جو وہ فل کورٹ تو یہ نہ کرتا، تو ظاہر ہے پھر فل کورٹ تو نہیں بنایا، اسی لیے انکار ہو گیا. مجھے پورا یقین تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے کہا کہ فل کورٹ بنے گا، میں نے ان کو کہا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا. فل کورٹ تب بنتا جب انصاف ہوتا اور اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی. یہ فیصلہ کرنا تھا تو فل کورٹ نہیں بنا. اب فیصلے کی طرف آ جائیں، مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے. دیکھیں فیصلے میں لکھا، میں ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو. Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. یعنی کہ اگر انجانے میں جج صاحب سے، کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لا کا. اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں، اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں. یہ کیسی تصحیح ہے بھائی، اور وہ کیسی غلطی تھی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں. یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح. تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر، یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے، عدل کا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی، جس کو پوری دنیا نے، جس کا مذاق اڑایا، پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مذاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے بعد تصحیح کرنی تھی. تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ثاقب نثار نے صادق اور امین کا، آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے. اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کی، اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو، ایک بے ایمان شخص کو، ایک چور کو، ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا. غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا، آپ ان کی سنتے. وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. سپریم جوڈیشل کونسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا. وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا. تصحیح کرنی تھی تو ارشد ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی، جو ناانصافی ہوئی، وہ مجھے بلیک میل کر کے لی گئی. تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی. آپ بھلے معافی نہ مانگتے نواز شریف صاحب سے ان کی ہوئی زیادتیوں پر، دوربینیں لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے. وہ آپ کو نہیں ملا کیونکہ ثبوت تھا ہی نہیں. ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ گناہ تھا ہی نہیں، جرم تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا، بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں.
اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں. پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے, جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی, ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے, ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, لیکن کس کو نقصان ہوا. میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین ادارے کے اندر سے نہیں, باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی, مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا, آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو, پارلیمنٹ کو, پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں, پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی, یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. اور پھر آئین کی تشریح آپ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے, اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا, پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا, عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا, اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے, جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں, جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. اگر تالا لگانا ہے تو لگائیں پھر پارلیمنٹ کو. اور پھر ڈیپٹی اسپیکر اگر مسلم لیگ نون کا ہو تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو عدالت میں کٹہرے میں بلا کر کھڑا بھی کیا جائے گا, اس کی رولنگ بھی غلط قرار دے دی جائے گی. لیکن ڈیپٹی اسپیکر اگر عمران خان صاحب کا ہو تو عدالت اس کو بالکل نہیں بلائے گی, بلکہ عدالت قاسم سوری کو جال سازی کرنے کے اوپر 2.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے دیا ہوا ہے. یہ ہے تفریق, یہ ہے ڈسکرمنیشن, یہ ہے عدالتی جس کو کہتے ہیں نا انصافی. پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے, ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں, وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر. سوچیں ہمارے لیے, مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا, باپ اور بیٹی 10 مہینے روز, سم ٹائمز 5 days a week, سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے,
اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے روز بلا ناغہ 8-10 مہینے، جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی. 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی، جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف، میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں، میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں. اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں، خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوعہ جعلی طریقے سے، پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا، ڈالرز میں آیا تھا، وہ لی ہوتی، تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے، میں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا، آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی، ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی، کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی. اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے. پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے، ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے. اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں ان پہ ڈال دیا سارا کچھ. حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فارن فنڈنگ وہ عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے دستخط ہیں موجود. کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. ایک ایک غبن، ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فارن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے. وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے. ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے. پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں. وہ جو ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا. وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے. وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے. یہ نہیں ہوگا. یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات، اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے. جی جی ایک منٹ جی ایک منٹ بھائی ان کو کہیں اس کے بعد
دیکھیں میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا. 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے. لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے، تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے، قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے، ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا، لیکن آج ان کو ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا نہیں اس کی وہ آ گئی تردید، آپ اپنی جماعت میں تبدیلی کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ایک سیکنڈ، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی کیا پی ایم کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حکومت سے؟ وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے مداخلت ہو رہی ہے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج اس سے مسترد کر دیا گیا ہے پی ایف سے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز حسن نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ سارا ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے، کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی پی ایم ایل این گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا ہے آج. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. جی پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت بہت ضرورت کا حال ہے، ان کے اپوائنٹمنٹ کے مسئلے بنے ہوئے، ٹرانسفر کے مسئلے بنے ہوئے، ان انتظام کی جو پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ شاید جو ماضی میں ہوا تھا ان کا تمام افسران پنجاب مقامی کارروائی کے نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی، اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.